خوش ہوتا ہے، جب اس کی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے تو کیسے اسے ساری دنیا اچھی لگتی ہے. اور جب انسانوں کی کیفیت مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، چہرے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیسے وہ چیزیں جو اچھی ہوتی ہیں وہ بھی بری لگتی ہیں. تو کچھ کیفیتیں ہیں جنہوں نے آج ہمیں گھیرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا اور اللہ کا تعلق مجھے فیل نہیں ہو رہا، میں اس کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہا، میں وہ لذت نہیں محسوس کر پا رہا، کمزوری فیل کر رہا ہوں. اور کیفیتیں کیا ہیں؟ غفلت کی کیفیت، خود کو گنہگار سمجھنے کی کیفیت، خود کو گرا ہوا، کمزور، بے بس، لاچار، اللہ سے دور سمجھنے والی کیفیتوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو ان کیفیتوں نے ہمیں ایسے چاروں طرف سے گھیرا ہے کہ ان کیفیتوں کی وجہ سے ہی ہمارے موڈ سوئنگ ہو چکے ہیں. جانا تھا اللہ کی طرف، چل پڑے دنیا کی طرف. محسوس کرنا تھا اللہ کی محبت کو، کوششیں انسانوں کے لیے. دل دینا تھا اللہ کو، دل کو بنانا تھا اللہ کی خاطر، اور پھر اس دل میں اللہ کو رکھنا تھا تاکہ یہ دل اللہ کی یاد میں، اللہ کے احکامات میں سستی نہ کرے. لیکن انفارچونیٹلی دنیاوی کیفیتوں کی وجہ سے یہ دل بند ہو گئے. تو کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں انسانوں پر کہ جن کی وجہ سے وہ الجھا ہوتا ہے، اور یہ جو غفلت کی کیفیت ہوتی ہے، آئی مین ٹو سے، یہ ایک دم سے نہیں آتی انسان پر. اس بات کو نوٹ کیجیے گا. میں اور آپ شروع میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ لائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یار، ساری دنیا کر رہی ہے، اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہوگا. اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں تھوڑی تھوڑی سی لذت دے رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں. پھر کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ہم بڑے گناہوں کے شوقین بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی ڈوز لے رہے ہیں، اس سے تو اتنا فائدہ، اتنی لذت مل رہی ہے، آؤ ذرا بڑے گناہ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ وہ کیسی لذت دیتا ہے. تو جب انسان یہ چھوٹے گناہوں میں انوالو ہوتا ہے، چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی غفلتوں میں انوالو رہتا ہے، اور وہ لمٹ کراس کر دیتا ہے، وہ حدود کراس کر دیتا ہے کہ جو انسان کو بڑے گناہوں تک لے جاتا ہے. تو پھر جب انسان بڑے گناہوں کو ٹیسٹ کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے، آپ کی فیوریٹ چیز ساری دنیا بھی لگ جائے اس میں، چھڑوا تو نہیں سکتی آپ سے. آپ کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو تو دنیا ایک طرف، آپ دوسری طرف، آپ کرو گے وہی جو آپ چاہتے ہو. آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا. پھر تو ان غفلتوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا اگنور کرنا، ڈیلی بیسس پہ چھوٹی چھوٹی غفلتیں کرنا، ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا گناہوں کا ٹیسٹ لینا. پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم بڑے گناہوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بڑے گناہ ہمیں ان کیفیتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر ہمارے دماغوں میں یہ سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب ہم اللہ سے دور ہو گئے، اب میرا اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ بہت ٹوٹ چکا ہے، اب میں اللہ کی طرف دوبارہ نہیں آ سکتا. تو شیطان آپ کو 2 دفعہ گمراہ کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، اس سے سیکھیں. یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا الحمدللہ. شیطان آپ سے 2 دفعہ جنگ کرتا ہے، 2 دفعہ 2 تیر مارتا ہے آپ کو، 2 دفعہ آپ کو غافل رکھتا ہے اللہ سے. پہلے کب؟ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، فری بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی گناہ کرو. واللہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم کوئی بھی گناہ اس نیت سے نہیں کرتے کہ یار چلو آج اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہے نا؟ پہلے سے تیار نہیں ہوتے گناہوں کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ یا پھر اس سوچ سے گناہ نہیں کرتے ہم کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا، میرا دل چاہ رہا ہے اللہ رب العزت کی حدودوں کو کراس کرنے کا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کی بغاوت کروں. کبھی ایسا گناہ کیا آپ نے اس سوچ کے ساتھ؟ نہیں کیا. آپ کے گناہوں کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں؟ یا تو اللہ بھول جاتا ہے آپ سے، یاد نہیں رہتا. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم رات دن دنیا میں مشغول، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. تو پھر اللہ کی یادیں جو انسان کو رہتی ہے نا، اس کے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے اس کے لیے عبادت کی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے اس کے سامنے کھڑا رہا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ہاتھ اٹھائے تھے، اور اللہ کو پکارا تھا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سینسرز مر جاتے ہیں، یعنی اللہ بھول جاتا ہے. اور ایسی کیفیتوں کا فائدہ شیطان اٹھاتا ہے، پھر انسان کو گناہوں کے حوالے کر دیتا ہے. آپ کو جب اللہ یاد ہوتا ہے، یا جہاں بھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سے جڑے ہوتے ہو، وہاں شیطان اگر ساری آرمی کو لے کر آپ پر اٹیک کر دے تب بھی آپ سے گناہ نہیں ہوگا. اس کا ایک عام مثال یہ ہے کہ جیسے دیکھو مسجد، اب ایک انسان ہے، وہ مسجد میں ہے، اس کے پاس فون بھی ہے، وہ فون جو تنہائیوں میں غلط استعمال ہوتا ہے، جو مسجد کے باہر ایک دوسرے کو چیٹنگ کرنے میں استعمال ہوتا ہے، کالز کرنے میں استعمال ہوتا ہے.
برائیوں اور بے حیائیوں کو کرنے کی پلاننگز میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہی فون جب انسان جیب میں رکھ کر مسجد جاتا ہے، اب وہاں مسجد کا ماحول، مسجد کی در و دیوار، مسجد میں بیٹھے لوگ اور عبادت کی سینس اور اللہ کی یاد انسان کو گناہوں سے بالکل کٹ آف کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کی یاد انسان کو گھیر لیتی ہے. تو جہاں اللہ کی یاد ہوگی وہاں شیطان کے وسوسے بے جان، مرجھائے ہوئے، کمزور، پست، ذلیل، آپ اسے خود ٹھکرا دیں گے. آپ کا دل نہیں کرے گا کہ جہاں آپ کو اللہ کی یاد گھیرے، اللہ کی یاد آئے، اللہ کی سوچ ہو، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، وہ لمحہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. تو ہوتا کب ہے؟ ہم بہت سارے گناہ کب کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ یاد نہیں ہوتا. گناہوں کو کرتے ہوئے اللہ کی یاد آ جائے. اچھا ویسے بہت سارے لوگ ہیں بھی جو بتاتے رہتے ہیں، اپنی کیفیتیں شیئر کرتے ہیں کہ ہم گناہوں کو کرتے ہوئے بالکل نہیں ڈر رہے ہوتے، گناہوں کی طرف قدم بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اینڈ جب ہم وہ گناہ کے بالکل پیک پہ ہوتے ہیں، بالکل قریب ہوتے ہیں، بس وہ لذت حاصل ہونے والی ہوتی ہے، ایک دم سے اللہ کی یاد آتی ہے اور سارا موڈ چینج ہو جاتا ہے، ساری لذت ٹوٹ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے مائنڈ پہلے کسی اور کے قبضے میں تھا اور ایک دم سے اس نے چھوڑ دیا. یہ اللہ کی یاد اتنی پاورفل ہے ایک مومن کے لیے، بندہ مومن کے لیے. یاد رکھنا، اللہ کے ڈر سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کی ویلیوز کو دل میں لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. وہ لوگ نہیں جو زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر اللہ رب العزت سے جڑے ایک کنیکشن بھی نہیں ہوتے، سنگل کنیکشن بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کے دلوں میں. ان کی ساری ایکٹیویٹیز دنیا سے جڑی ہوتی ہے، ان کی ساری بھاگ دوڑ دنیا سے جڑی ہوتی ہے، ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری مشقتیں دنیا سے جڑی ہوتی ہیں. زبان سے اللہ کہنے سے اللہ کا ڈر فائدہ نہیں دیتا. بندہ مومن کو اللہ کا ڈر بہت فائدہ دیتا ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے ڈر سے مسلمان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اینی ہاؤ، تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، بالکل گناہوں کے قریب ہوتے ہیں، ایک دم سے ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کی کیفیتیں چینج ہو جاتی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں، انفیکٹ آپ کی لائف میں بھی کبھی نہ کبھی ایسا انسیڈنٹ ضرور آیا ہوگا کہ جب آپ گناہوں کے شوق میں گناہوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں گے، کسی پہ ظلم کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، کسی کو دھوکہ دینے کی پلاننگز کر رہے ہوں گے، لیکن اچانک آپ کو کہیں نہ کہیں سے ریئلائز ہو چکا ہوگا. پہلے نہیں ہوا تھا، بعد میں یا اس دوران یا اس کے قریب یا اس کو کرتے ہوئے ریئلائز ہو گیا ہوگا کہ یار میں تو مسلمان ہوں، مجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اور جیسے ہی آپ کو ان سچویشنز اور ان کیفیتوں والی یاد نے، اللہ کی یاد نے گھیرا، آپ کے سارے ڈیزائرز مر چکے، آپ کا موڈ چینج ہو چکا. اس یاد سے پہلے میری اور آپ کی فل یہ کوشش اور خواہش تھی کہ ہم اس گناہ کو پراپر طریقے سے سر انجام دیں، لوگوں سے چھپ چھپ کر، پتہ نہیں کتنی کوششیں، لیکن ایک خیال کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک کیفیت کہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا بھائی، آپ کے سارے گھنٹے کی محنت کو ضائع کر گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو، یعنی جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو وہ الگ میٹر ہے، لیکن جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے، اب ایمان کی کیفیتیں زیادہ ہو کم ہو وہ بھی الگ میٹر ہے، لیکن اللہ والا ہوتا ہے، بس اپنے آپ کو اللہ کی کیٹیگری میں رکھتا ہے، اللہ کی آرمی میں رکھتا ہے، خود کو یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ یار میں اللہ والا ہوں، میرا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، میں دنیا کی طرح غفلت نہیں کر سکتا، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، میں نے ان کے اندر ہی رہنا ہے. اس کی یہ سینس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پہ، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا ڈر ایسے انسان کو گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ تب گناہ کرواتا ہے جب وہ ہمیں پہلے اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. ایک دم سے آپ کو گناہ کرنے کی طرف نہیں لے جایا جاتا. آپ کو اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں. آپ جو بھی گناہ کرتے ہو، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، غور سے سن لو. آپ نے آج تک جو بھی گناہ کیے وہ اس نیت سے نہیں کیے کہ آؤ یار دل کر رہا ہے اللہ کی حدودوں کو توڑیں، آؤ یار دل کر رہا ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، دیکھو تو صحیح عذاب آتا ہے کہ نہیں، کوڑے برستے ہیں کہ نہیں، ستارے ٹوٹتے ہیں کہ نہیں، زمین ہلتی ہے کہ نہیں، آسمان سے پتھر آتے ہیں مجھ پہ کہ نہیں. کوئی بھی آپ کا ایسا سینس نہیں ہوتا، رائٹ؟ بلکہ آپ تو ڈرتے ہو جب آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے. یہ بھی اللہ کے تعلق کی ایک نشانی ہے. اسی لیے تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ بہت خوش قسمت لوگ ہو، ایم ہی خود کو سمجھا ہوا ہے اللہ سے دور ہے، اللہ سے دور ہے. کوئی دور وور نہیں ہو، بہت قریب، بہت پاس. تم خود سے دور ہو لیکن اللہ کے قریب ہو، تم خود سے انجان ہو لیکن اللہ کو جانتے ہو. مان لو ان حقیقتوں کو.
یہ شیطان ہے جس نے اس حقیقتوں پہ آپ کے اندر مٹی ڈالی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی، دبی ہوئی فیل ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے میں اللہ کے قریب، ہاں بھائی تو ہی اللہ کے قریب. آپ کو لگتا ہے میں اللہ کا بندہ، ہاں بھائی تو ہی اللہ کا بندہ. آپ کو لگتا ہے میں اللہ کا دوست، جی بھائی آپ ہی اللہ کے دوست. ہم نے تو ایسا سوچنا بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ جب ہمارے دوست کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کیوں قدم اٹھتے ہیں اس کی مدد کو؟ دوستی کا احساس ہوتا ہے. نہیں میرا دوست مشکل میں ہے. اللہ کو تو مشکل پیش ہی نہیں آ سکتی، وہ تو ہر مشکل سے پاک ہے. لیکن میں سے بتا رہا ہوں وہ جذبہ، وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنا کمفرٹ زون قربان کرنے پہ تیار کر دیتا ہے اور دوست کی مدد کی طرف آپ لپک پڑتے ہو؟ دوستی کا نا. لیکن جن سے دوستی نہیں ہوتی، جن کا خیال نہیں ہوتا، وہ رو رہے ہوں، مر رہے ہوں، کٹ رہے ہوں، آپ نے تو ٹس سے مس نہیں ہونا. تو دوست کی مدد آپ تبھی کرو گے جب آپ دوست کو دوست سمجھو گے. ٹھیک ہے؟ اور دوست آپ کا دوست تب بنتا ہے جب اس کا کوئی احسان ہوتا ہے آپ پر. اس نے کہیں 2-4 لمحوں میں آپ کی مدد کی ہوتی ہے، کوئی برے وقت میں کام آیا ہوتا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. آپ کہتے ہیں میرا جگری دوست ہے. ایسی تو دوستیاں نہیں بن جاتی. آپ راہ چلتے لوگوں کو کیا دوست بنا لیتے ہیں؟ کوئی بھی آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. کسی کو بھی آپ رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہو. کوئی بھی ان نون بندہ آپ کا جگری بن جاتا ہے؟ نہیں. جب تک کسی بندے نے آپ پر احسان نہ کیا ہو، جب تک کسی بندے نے آپ کا دکھ درد دور نہ کیا ہو، جب تک کوئی بندہ کوئی 2-4 مشکل سچویشن میں بے بسی اور لاچاری کی پوزیشن میں آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہوا ہو، مجال ہے کہ آپ کسی کو اپنا دوست کہیں. ہاں لیکن جب کوئی ایسا بندہ آئے گا، جب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یار اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ اسے کہو گے میرا دوست ہے. پھر جتنا اس نے کیا ہوگا اتنی زیادہ دوستی گہری ہوتی چلی جائے گی. تو کیا اللہ نے آپ پر احسان نہیں کیا کیا؟ یہ آنکھیں دیکھ کر جو آپ کو پوری دنیا کے رنگ دکھا رہا ہے، کیا یہ احسان نہیں ہے؟ یہ کان دیکھ کر جو آپ کو مختلف آوازیں سنوا رہا ہے، کیا یہ احسان نہیں ہے؟ تم اسے احسان نہیں سمجھتے؟ یہ جو پانی کے قطرے سے بے جان قطرے سے جو تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر بنایا اور آج تمہیں ایک اتنی حسین زندگی دی، ایک چہرہ دیا، ایک شکل دیا، ایک نام دیا، پہچان دیے، رشتے دیے، ناطے دیے، جو ڈیلی بیسس پہ تمہارے لیے رسک کا دوست تمہیں ایک پارٹی دیتا ہے، ایک اس کے نام کے نغمے گھر آ کے سارے لوگوں کو بتاتے ہو آج میرے دوست نے مجھے فلانے جگہ پہ ایسا زبردست ڈنر کروایا کہ نہ پوچھو. اچھا کیا بات ہے، بڑی سستی سوچ ہے یار تیری. اور وہ رب جو بچپن سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کھلاتا ہے، اس کے احسانات کدھر ہے بھائی؟ وہ احسان نہیں ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے میں نے تو انسان پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر وہ گننے بیٹھ جائے تو گن نہ سکے. اب بتاؤ تو کیا اللہ دوستی کے لائق نہیں؟ کیا اللہ معاذ اللہ آپ کی نظر میں، میری نظر میں اس قابل نہیں کہ وہ ہماری امیدوں پر پورا اتر رہا ہے؟ تو اگر ہے تو دوستی کیوں نہیں ہے بھائی؟ دوغلے پن کیوں ہے؟ یہ دوغلا پن بیچ میں کیوں ہے؟ بھاگا کیوں جا رہا ہے اس سے؟ غفلت کیوں کی جا رہی ہے اس سے؟ بھلایا کیوں جا رہا ہے؟ تو دنیا کی دوستیاں نبھاتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے، پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے. رب کی دوستی اگنور کرنا کیا شعبہ شعار ہے؟ رب کی دوستی اس لیے کہ اس کو بس دن بدن ٹھکراتے رہو، اس کا کھاؤ، اس کا پیو، ڈگارے مار کے سو جاؤ. وہ جو حکم دے اگنور، وہ جو بات بتائے اگنور، وہ جو حدود سیٹ کرے اس کو کراس. نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا نا یار. اللہ کے بندو یہ 60-70 سال کی زندگی اللہ نے کس لیے دی ہے؟ اسی لیے دی ہے کہ ہم اللہ کو جان لیں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ 2 دن ہے تمہارے پاس، جلدی سے اس پوری دنیا کو ٹٹولو، جانو، گھومو پھرو، میری نشانیوں پہ غور کرو، پھر مجھے پہچانو اور پھر میری عبادت کرو. اتنا لمبا عرصہ دیا ہوا ہے. ریلیکس ہو کے کہیں نہ کہیں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کو جاننے کی کوشش کرو. اپنے دل کو تیار کرو اپنے اللہ کی، اپنے خالق، اپنے مالک کی دوستیوں کے لیے. اینڈ دیٹس اٹ. دوستی میں تو انسان پھر بہت کچھ کر جاتا ہے. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. کیا آپ دوستوں کو یہ نہیں کہتے تیرے لیے جان حاضر؟ کیا آپ دوستوں کے لیے آرام قربان نہیں کرتے ہو نا؟ تو اللہ کے لیے فجر کے وقت آرام قربان کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کے لیے پیسہ لگانا کون سی بڑی بات ہے؟ جان دینا کون سی بڑی بات ہے؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، گناہ کرواتا ہے. گناہ کروانے سے پہلے اللہ کی یاد کو دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے مائنس کرتا ہے. اور یہ کیسے کرتا ہے؟ میں اور آپ اچھے بھلے اللہ کی یادوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھے بھلے نیک نمازی پرہیزی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی غفلت کے حوالے کر دیتا ہے، لسٹ کے حوالے کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں ہم گناہوں کی طرف، موبائلز کے ذریعے سے،
فضول گپوں شپوں کے ذریعے سے، غیبتوں کے ذریعے سے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ آہستہ 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 بڑھتے جاتے ہیں اور ایک غفلت چھا جاتی ہے ہمارے دلوں پر. اور جیسے ہی دل پر غفلت چھائی، اللہ کی یاد مائنس، اللہ بھول گیا. چھوٹا گناہ کرتے ہوئے اللہ یاد آئے گا، پھر تھوڑا جب گناہ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے، آپ کو اللہ کی یادیں آتی رہیں گی. ضمیر آواز دے گا کہ نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر. جب آپ نہیں سنیں گے، پھر ضمیر آواز دینا بند ہو جائے گا، پھر غفلت کا سما شروع ہو جائے گا. پھر آپ خود کو بے بس، لاچار، مجبور، تنہا، اکیلا محسوس کریں گے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے بس اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو مائنڈ سے اللہ کی یاد گئی، گناہ کے حوالے ہو گئے، گناہ کر لیا. اب یہ شیطان کا پہلا تیر ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، یہ چیز دکھا کے، یہ آئیڈیا دے کے کہ اٹس اوکے، کر لو، چھوٹا موٹا گناہ ہے، تم اس وقت لاچار ہو، تم اس وقت مجبور ہو، تم پر یہ گناہ کرنا فرض ہے اس ٹائم. وہ دیکھو لوگ کر رہے ہیں، اللہ اس کی ٹینشن نہیں لو، وہ غفور الرحیم ہے. تم نے سنا نہیں وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ بے شک کرتا ہے، اور یقیناً کرتا ہے، الحمدللہ، یہ تو اس کی صفت ہے. لیکن شیطان اس کو غلط زاویے سے لے کر ہمارے مائنڈ سے کھیل رہا ہوتا ہے. تو یہ پہلا تیر ہوتا ہے جب وہ گناہ کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، گناہ کی اہمیت کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے اور ہم کر گزرتے ہیں. جب ہم نے کر لیا، اب یہ ہے وہ تیر جو سیدھا میرے دل پہ لگا، اور اس تیر نے میرے دل اور دماغ کی دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیا. میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، ایسے کانسیپٹس کو جو میرے مائنڈ میں ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا. میرے اس جرم نے اللہ کی یادوں کو تھوڑا بلر کر دیا ہے میرے مائنڈ میں. اوکے،